نحمده نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے کے کی پوائنٹس۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ باقیہ حصہ سورۃ البقرہ، ابتدا سورۃ آل عمران۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کے باقی حصے میں 3 باتیں ہیں: 2 بڑی آیتیں، 2 نبیوں کا ذکر، صدقہ اور سود۔ 2 بڑی آیتیں کون کون سی ہیں؟ ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائن جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، اس میں تجارت اور قرض مذکور ہیں۔ 2 نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیائے موتا کے مشاہدے کی دعا، دوسرے عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ صدقہ اور سود۔ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ آل عمران کی جو ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے، اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلا، سورۃ البقرہ سے مناسبت۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ تیسرا، اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ چوتھا، انبیاء سابقین سے عہد۔ سورۃ البقرہ سے مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورۃ البقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روئے سخن نصاری کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے۔ 313 نے 1000 کو شکستی دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی ایسی بات کی دعوت دی گئی جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء سابقین سے عہد۔ انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو وہ تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسرے پارے کے عمل کرنے کی بات کی طرف۔ آیت الکرسی قرآن کی عظیم آیت ہے، اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یقین ایمان کا بلند ترین درجہ ہے۔ صدقہ بہترین کام، اللہ کی راہ میں کچھ دینا 700 سے زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ بہترین صدقہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ دینا۔ اپنا مال صدقہ دے کر کسی کو عاجزیت نہ دیں، صدقہ کر کے نمائش نہ کریں۔ صدقہ سے اخلاص آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا اجر ملتا ہے۔ کسی کام میں رکاوٹ آئے اسے صدقہ سے روکا کریں۔ سود لینا اور دینا دونوں سے جہنم ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت بہت ہی فضیلت والی ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ دل کی ہدایت اور صفائی کے لیے دعا کریں، دل کے شر سے پناہ مانگیں۔ بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بھلائی خیر کا کام کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ سے ڈریں،
اللہ سے ڈریں بھی اور امید بھی رکھیں۔ رسول کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ سچی بات، امانت کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، اللہ اور رسول کی محبت اس سے ملتی ہے۔ جس نے صحیح بات کی یعنی سچی بات کی، امانت کا خیال رکھا یعنی خیانت نہ کی، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، تو اللہ اور رسول کی انہیں محبت ملتی ہے۔ لوگوں کے unnecessary سوالوں کے جواب مختصر انداز میں، مختصر لفظوں میں دیں، یعنی غیر ضروری بات نہ کریں۔ اگر کوئی بات زیادہ تفصیل سے پوچھتا ہے تو اس کو مختصر میں رپلائی کریں، لمبی ایکسپلینیشنز نہ دینے بیٹھ جائیں۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر دل مچلے تو اسی مچلتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ کی کتاب پڑھنے کا مقصد ربانی بنانا، یہ ہر انسان کو اپنانا چاہیے، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو۔ اللہ کی کتاب جب پڑھیں تو اس کا صرف اور صرف مقصد ربانی بننا ہو، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔